Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Nusrat Arif and you are watching Cure with Homeopathy. اکثر ہم کہتے اور سنتے ہیں کہ ویکنس ہو گئی ہے. کیا ہے یہ ویکنس؟ دراصل جب ہماری باڈی کسی بھی قسم کی ڈیلی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے انرجی اور طاقت میں کمی محسوس کرتی ہے تو ہم اسے ویکنس کہتے ہیں. جب کوئی انسان اپنی ڈیلی روٹین ورک کو کرنے کی بھی ہمت نہیں کر پاتا اور کوئی بھی کام کرنے سے بہت جلدی تھک جاتا ہے تو ہم اسے جنرل ویکنس کہتے ہیں. اس کے کازز میں انیمیا، کسی لمبی بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد کی کمزوری، ڈائریا، بچے کی پیدائش، جسم سے خون کا ضائع ہو جانا جو کہ کسی بھی ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں بھی ہو سکتا ہے، کسی قسم کی سرجری کے دوران بھی، اور ہیوی بلیڈنگ ڈیورنگ پیریڈز، فیور، بڑھاپا، سیکچول ایکسیسز، اعصابی تھکن، ڈائبٹیز، تھائرائیڈ پرابلمز وغیرہ اس کے کازز میں شامل ہیں. اس کے علاوہ پراپر ڈائٹ کا استعمال نہ کرنے سے، یہ کھانا بہت کم کھانے سے بھی جنرل ویکنس ہو سکتی ہے. ویکنس کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، بیلنس اور پراپر ڈائٹ لیں، وقت پر کھانا کھائیں. اس کے علاوہ بہت ساری ہومیوپیتھک میڈیسن بھی ہیں جو کہ ہم اپنی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ویکنس فیور ٹھیک ہونے کے بعد ہو رہی ہے تو اس کے لیے 3 میڈیسن بہت اہم ہیں: جیلسیمیم، چائنا اور ایلسٹونیا اسکولیرس. اگر بخار ٹھیک ہونے کے بعد آپ کو کمزوری فیل ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں اور آپ کی پلس جو ہے وہ سلو اور ویک ہے تو آپ اس کے لیے جیلسیمیم یوز کریں گے. اگر آپ ملیریا بخار سے کیور ہوئے ہیں اور آپ کو بہت زیادہ ویکنس فیل ہو رہی ہے، پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہے تو آپ اس کے لیے چائنا یوز کریں گے. اور اگر آپ کو تھکا دینے والے بخار کی کمزوری ہے تو آپ اس کے لیے ایلسٹونیا اسکولیرس یوز کریں گے. یہ بخار کے بعد ہونے والی کمزوری کے لیے ایک بہترین ٹونک کا کام کرتی ہے. اگر آپ کو ویکنس خون کی کمی کی وجہ سے ہے اور آپ خود کو ہر وقت کمزور اور تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، آپ کا انرجی لیول بہت ہی کم ہو گیا ہے اور آپ کسی بھی قسم کی جسمانی مشقت کرنے سے گھبراتے ہیں، تو اس کے لیے فیرم میٹیلکم، فیرم فاس اور چائنا بہت ہی زبردست میڈیسن ہیں. یہ ہیموگلوبن کے لیول کو بڑھاتی ہیں اور کمزوری کو ختم کرتی ہیں. فیرم میٹیلکم اور فیرم فاس کو آپ 6x میں اور 30 دونوں طرح سے یوز کر سکتے ہیں اور چائنا کو آپ 30 میں یوز کریں گے. آپ چاہیں تو ان تینوں میڈیسن میں سے کوئی بھی ایک میڈیسن کو آپ 30 میں یوز کر لیں اور آپ چائنا 30 کے ساتھ فیرم میٹیلکم یا فیرم فاس دونوں میں سے کوئی ایک 6x میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ویکنس ہیمریج کی وجہ سے ہو، یعنی کہ کسی بھی وجہ سے اگر آپ کا بلڈ لاس ہوا ہے یا آپ کو ایکسس بلیڈنگ ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ ہیمامیلس، چائنا اور کاربوویج کو یوز کریں گے. اگر آپ کا بی پی لو رہتا ہے اور نارمل ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرنے میں بھی آپ کو بہت زیادہ ویکنس فیل ہوتی ہو تو یہ میڈیسن بہت اچھے سے کام کرتی ہیں. ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک میڈیسن آپ 30 میں یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کمزوری ڈائریا کی وجہ سے ہے، آپ کا بی پی بہت زیادہ لو ہے اور آپ کو بہت زیادہ بے ہوشی کسی کیفیت ہونے لگے تو چائنا اور آرسینک البم، یہ دونوں میڈیسن بہت تیزی سے ریکوری کرتی ہیں اور ویکنس کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہیں. ان میں سے کوئی بھی ایک میڈیسن آپ یوز کر سکتے ہیں ان تمام سمٹمز کے لیے. اگر آپ کو ویکنس آفٹر مینسٹرول سائیکل یعنی پیریڈز کے ہونے کے بعد فیل ہوتی ہے تو اس کے لیے کوکیولس انڈیکس، کاربو اینیمیلس اور ایلیومینا، یہ تینوں میڈیسن بہترین ہیں. اگر آپ کو ہیوی بلیڈنگ اور لانگ لاسٹنگ پیریڈز کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے تو آپ کوکیولس انڈیکس یا کاربو اینیمیلس دونوں میں سے کوئی بھی ایک میڈیسن 30 میں یوز کریں گے. اگر آپ کو پیریڈز میں بہت ہی اسکینٹی فلو ہوتا ہے اور پھر بھی آپ کو ویکنس ہو جاتی ہے تو پھر آپ ایلومینا کو 30 میں یوز کریں گے. اگر آپ کو بچے کی پیدائش کے بعد ویکنس ہو گئی ہے تو اس کے لیے آپ کالی کارب یا چائنا 30 میں استعمال کریں. اگر آپ کو آفٹر ڈیلیوری کمزوری کے ساتھ ساتھ کمر میں درد ہو تو آپ کالی کارب یوز کریں گے. اور اگر آپ کو ڈیلیوری کے بعد کمزوری کے ساتھ ساتھ خون کی کمی بھی ہو، چکر آتے ہوں، غنودگی یا بے ہوشی والی کیفیت ہوتی ہو اور طاقت میں بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہو تو پھر اس کے لیے آپ چائنا 30 میں یوز کریں.
اگر آپ کو ویکنس نروس اوریجن میں ہے، یعنی آپ دماغی طور پر کمزوری محسوس کر رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ کالیفاس اور نکس فامی کا یوز کریں گے۔ کالیفاس اعصابی کمزوری کے لیے استعمال ہونے والی سب سے نمبر 1 میڈیسن ہے۔ اگر مریض کی یادداشت بہت زیادہ کمزور ہو چکی ہو، وہ ہر بات بھول جاتا ہو اور اس میں کسی بھی قسم کا کام کرنے کے لیے جسمانی اور ذہنی طاقت میں کمی ہو، مریض اسٹریس اور پریشانی کا شکار رہتا ہو، تو کالیفاس 6X اور 30 دونوں میں ہی بہت اچھے سے کام کرتی ہے۔ نکس کو کمزوری کے لیے اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب طویل عرصے ذہنی پریشانی، ذہنی تناؤ، ٹینشن، اسٹریس کے بعد جو کمزوری پیدا ہو جائے، دماغی تھکاوٹ ہو، اور اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس اور بزنس مین کو ہونے والے جو مینٹل اسٹریس ہوتے ہیں، اس کے بعد ہونے والی ویکنس کے لیے بھی نکس فامی کا بہت اچھے سے کام کرتی ہے۔ اگر آپ کو کمزوری عمر بڑھنے کی وجہ سے ہے، بڑھاپے کی وجہ سے ہے، آپ ذہنی اور جسمانی کمزوری کا شکار ہو رہے ہیں، تو آپ کے لیے جیلسیمیم، کونیم اور ایمبراگریسا بہترین اور بہت ہی مؤثر میڈیسنز ہیں۔ اگر بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری ہو رہی ہے، چکر آتے ہیں، طبیعت میں سستی رہتی ہے، تھکن کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ کے مسلز کمزور ہو رہے ہیں اور چلنے پھرنے میں آپ کو کپکپاہٹ ہوتی ہے، تو آپ جیلسیمیم کو 200 پوٹینسی میں یوز کریں۔ جبکہ کونیم کا استعمال ایسے بوڑھوں کے لیے کیا جاتا ہے جن کی جسمانی کمزوری کو چلنے پھرنے کے دوران زیادہ نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ کونیم کے پیشنٹ کو چلتے ہوئے بہت زیادہ کمزوری محسوس ہوتی ہے اور چلنا غیر یقینی سا لگتا ہے، ٹانگیں سخت اور کمزور محسوس ہوتی ہیں، ٹانگوں میں کپکپاہٹ ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں کونیم بہت اچھے سے کام کرتی ہے۔ ایسے بزرگ جن کے باڈی فنکشنز بہت سست ہو گئے ہوں، ان کے لیے ایمبراگریسا بہترین میڈیسن ہے۔ مریض کو جسم کے مختلف حصوں میں سن ہونے کا احساس ہوتا ہے اور سردی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مریض کی کنسنٹریشن پاور میں بھی کمی ہو رہی ہو، یعنی چیزوں پر توجہ مرکوز کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ کم ہو جائے، تو اس کے لیے بھی ایمبراگریسا بیسٹ میڈیسن ہے۔ اگر آپ کو ویکنس، سیکسول ایکسس اور لاس آف سیمینل فلوئڈز کی وجہ سے ہے، تو اس کے لیے اسٹیفیسیگریا، سیلینیم اور ایسڈ فاس بہت ہی مؤثر میڈیسن ہے۔ اسٹیفیسیگریا از ون آف دا بیسٹ ہومیوپیتھک میڈیسن فار ویکنس فرام سیکسول ایکسس۔ سیکسول ڈیزائر انکریز ہو اور ایکسٹرا سیکسول ایکٹیویٹی کے رزلٹ کے طور پر آپ کو جو ہے ویکنس ہو گئی ہو بہت زیادہ اور آپ کی کمر میں درد ہو، تو اسٹیفیسیگریا بہت اچھے سے کام کرتی ہے۔ سیلینیم اینڈ ایسڈ فاس helps in weakness from loss of seminal fluids. Most effective medicine for weakness, exhaustion, and debility from involuntary semen discharge while urinating. جسے جریان کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نائٹ فال ہو جانا، اس کے لیے بھی سیلینیم اور ایسڈ فاس دونوں ہی بہت اچھے سے کام کرتی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یوزفل لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر میری بتائی ہوئی میڈیسن سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سبھی کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔